الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے قطر سے آئے ہوئے معزز مہمان اور شاعر جناب مولانا عمران فراہی ندوی صاحب کی آمد کے موقع پر رابطہ ادب اسلامی کی طرف سے یہ جو شعری نشست آج رکھی گئی اور اچانک رکھی گئی اور اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات اس میں شریک ہوئے اور شریک ہو کر اس نشست کو آپ حضرات نے کامیاب بنایا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران فراہی صاحب نے اپنے جو اشعار سنائے وہ اشعار واقعی سننے کے لائق تھے، اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ وہ یہاں کئی بار آئے لیکن کبھی ذہن نہیں گیا کہ اس طرح کی کوئی نشست منعقد کی جائے اور اس میں ان کو کلام سنانے کا موقع دیا جائے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان کے کلام میں جو شعری محاسن ہیں وہ تو پورے آپ نے دیکھے اور محسوس کیے، تو شعری محاسن کے ساتھ ساتھ ان کا کلام ناصحانہ بھی ہے اور حکیمانہ بھی ہے۔ اور دوسری جو خصوصیت جو ان کے کلام کو سن کر محسوس ہوئی اور آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا کہ ان کے یہاں جذبہ بھی ہے اور تخیل بھی، اور عام طور پر جب تخیل کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کی پرواز کچھ زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو آدمی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جذبے اور تخیل کے ساتھ وہ حقیقت سے بھی اسی طرح جڑے رہے، اور یہ ایک بڑا اچھا پیغام انہوں نے آپ کو دیا کہ آپ بھی کل اگر شاعری کرتے ہیں، اور کون نہیں کر سکتا، کل جب یہ طالب علم تھے تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ اتنا اچھا کلام آج یہاں سنائیں گے، تو کل یہ موقع آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ تو جذبات کی گرمی بھی ہو، تخیل کی بلندی بھی ہو، اور پھر حقائق اور حقیقت بیانی بھی ہو، تو پھر اس میں صداقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کلام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور وہ دل پر بھی اثر ڈالتا ہے اور دماغ پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور اپنے وہ اثرات چھوڑتا ہے کہ جن اثرات کی آج ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ اذان ہو رہی ہے، میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔